الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ڈسکس کریں گے۔ بظاہر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، لیکن اگر اس کو آپ ذرا ایکسپینڈ کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں باریابی کی کامل امید رکھتے ہوئے، یعنی اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے اور مجھے شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ وہ نیکی سے دور کر دیتا ہے اور آگ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیکی سے قریب ہو جاؤں اور آگ سے دور ہو جاؤں، اور شیطان سے دور ہو جاؤں، شیطان سے مجھے پروٹیکشن مل جائے، تاکہ جو مجھے وہ نیکی سے دور کرے گا اور آگ کے قریب کرے گا، اس پورے پروسیس سے اللہ مجھے بچا لے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب تفسیر میں ہم اس سے سٹارٹ اس لیے کر رہے ہیں، بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ سے قبل اعوذ باللہ کا پڑھنا تلاوت قرآن میں مستحب تو ضرور ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کو اصطلاح شرعی میں تعوذ بھی کہتے ہیں اور استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ تعوذ یا استعاذہ، یہ جملہ اپنی ترکیب اور حیت لفظی کے اعتبار سے قرآن مجید کا حصہ تو نہیں ہے، کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری ہو، لیکن ایک حکم قرآنی کے تحت اسے یوں ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، سو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے، کیونکہ یہ رجیم جو ہے وہ مردود ہے، تو شیطان مردود سے اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو ایک آیت تو قرآن کی یہ ہے جہاں سے اس کو اخذ کیا گیا۔ اچھا، اب ذرا استعاذہ کی شرعی حیثیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک اس کی کیا رائے ہے اور پھر باقی لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک نماز کے علاوہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ مستحب ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنت لکھا ہے، بلکہ بعض کے نزدیک قرآنی حکم فاستعذ اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ پھر اللہ نے کہا نا فاستعذ باللہ، یعنی استعاذہ سے مدد پکڑو۔ اچھا، اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے کہ اسی لیے یہ دلالت ہے واجبیت کی قرآن کے اس ورڈ فاستعذ پہ۔ امام ابن سیرین اسقاط وجوب کے لیے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ تعوذ کا پڑھنا کافی سمجھتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآنی امر اس کی فرضیت اور وجوب کے لیے نہیں، بلکہ ندب اور استحباب کے لیے وارد ہوا ہے۔ اس کا ترک شرعاً گناہ نہیں ہے۔ بخاری، سنن اربعہ سے مراد کہ وہ 4 کتابیں صحاح 6 میں جن کے شروع میں لفظ سنن آتا ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تو یہ جو ہے نا یہ سنن۔ اچھا، تو سنن اربعہ امام بخاری کی بخاری شریف اور مسند امام احمد میں نماز، تلاوت اور اس کے علاوہ بھی تعوذ کا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو صرف نماز اور تلاوت تک یہ بات محدود نہیں ہے، کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے اور شیطانی وساوس آتے ہیں تو آپ تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء جس میں
مثال کے طور پہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، نے متذکرہ بالآیت جو میں نے آپ سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ظاہر عبارت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ استعاذہ کا حکم تلاوت کے بعد کے لیے ہے. یعنی ان کا قول یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا نا فاستعذ باللہ، تو فا سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ بھئی بعد میں پڑھ لیا کرو، استعاذہ کا حکم تلاوت کے بعد کے لیے ہے. لیکن یہ قول جمہور کا قول نہیں ہے، ایک قلیل جماعت کا قول ہے، کیونکہ جمہور کہتے ہیں کہ یہاں فا سے مراد بعد نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہے قرآن کی، اس کے آپ الفاظ ایک دفعہ پھر آپ کو میں غور کراتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ ان کی رائے یہ کیوں تھی. یہ جمہور کی رائے نہیں ہے، یہ قلیل لوگوں کی رائے ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، کو وہ یوں لیتے ہیں اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھ چکو. وہ اس کو یوں مطلب لیتے ہیں، پڑھنے لگو نہیں، پڑھ چکو کا مطلب لیتے ہیں. تو فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. تو وہ کہتے ہیں یہ آخری میں پڑھنا چاہیے، شروع میں نہیں. لیکن جمہور کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو نماز کے مسئلے میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. تو اب اگر یہی مطلب کے تحت سورہ مائدہ کی یہ آیت لی جائے اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم، تو پھر اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک. تو یہ دھونے کا امر نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں؟ یقیناً پہلے ہوتا ہے. تو اسی لیے جب آپ جملے کی فارمیشن کو دیکھتے ہیں، اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی اندازہ لگائیں کہ سیکوینس آف ایکشن بھی یہی ہے. تو اسی لیے جس طرح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو فاغسلوا جو ہے چونکہ یہ آیت میں بعد میں ہے لیکن حکم اس کا پہلے ہے. اسی طرح فاستعذ باللہ کا حکم بھی قرآن پڑھنے سے قبل ہے. تو یہ ظاہری عبادت کے مفہوم سے نہیں مانی لیا جائے گا، بلکہ ہم اس کو دیگر اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہم تو بیسکلی اذا قرأت القرآن کا معنی علماء جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اذا اردت القراء، یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو. اور احادیث نبوی سے بھی ہمیں یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اس لیے بعض نے ظاہری عبارت لی، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اسے پہلے پڑھنا چاہیے. اچھا، اب اس ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ دو رائے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایک رائے ہے، اور ایک اور رائے ہے کہ امام سفیان الثوری، امام اوزاعی اور امام احمد ابن حنبل اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الفاظ کو انہوں نے پسند کیا ہے. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ایسا نہیں کہ وہ حق میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور دیگر اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پریفر کرتے ہیں. اب اس رائے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن میں یوں فرمایا کہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، یہ آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے فرمایا، اب آپ الفاظ غور کریں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا ہے اور جانتا ہے. اب ایک تو یہ آیت، اور پھر ایک اور آیت جو میں آپ کے سامنے آلریڈی پیش کر چکا ہوں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اچھا، پھر ایک اور قرآن کی آیت وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، یعنی جو بھی تمہارے روزمرہ کی زندگی میں کام چلتے رہتے ہیں، ان میں اگر کوئی وہ وسوسہ ڈال کے تمہیں ابھارے تو تم اللہ سے پناہ طلب کیا کرو. فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی جس میں الفاظ فاستعذ باللہ کے بعد کیا ہیں، انہ هو السمیع العلیم ایک آیت میں ہے اور دوسری آیت میں ہے انہ سمیع علیم. اب یہ دو چیزوں کو
ان علماء نے جن کی یہ رائے ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، انہوں نے اس یہاں سے سمیع العلیم کو لیا، اعوذ باللہ کو انہوں نے فاستعذ باللہ سے اٹھایا، اور سمیع علیم کو انہوں نے هو السمیع العلیم یا انہ سمیع علیم سے اٹھایا۔ اچھا، اب جو آخری ٹکڑا ہے جس کو من الشیطان الرجیم، اب یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے حامیم سجدہ کی آیت فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ سورہ اعراف کی آیت، ان دونوں میں شیطان الرجیم کا ورڈ نہیں ہے۔ تو شیطان الرجیم کا ورڈ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اچھا ایک کو انہوں نے اخذ کیا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو انہوں نے پہلی آیت سے صرف اخذ کیا۔ تو اسی لیے دونوں رائے ٹھیک ہیں، کیونکہ دونوں رائے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں قرآن کی ایک اور آیت کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المومنین کی 2 آیتیں ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اللہ میں شیطان کے یہ جو ایول قسم کے سجیسشنز ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کو مشورے دیتا ہے، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے پاک پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کی پناہ میں آ جاؤں جب یہ میرے پاس حاضر ہوں اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند ابی یعلا، یہ 3 حدیثوں کی جو کتاب ہے، اس میں حضرت سے جو طاؤس کے الفاظ ملتے ہیں وہ یوں ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمدہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ میں شیطان سے اس کی سرکشی، اس کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کو امام ابن ماجہ نے کتاب اقامت الصلاح و نیت فیہا میں باب الاستعاذۃ فی الصلاح میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح امام ابی داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد میں، اور امام ابی یعلا نے اس کو مسند ابی یعلا میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث میں نقل کیا ہے۔ اب استعاذہ کا ذرا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں کہ استعاذہ سے مراد کیا ہے، استعاذہ کا مقصد کیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو استعاذہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے پناہ دے شیطان سے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دیں گے۔ تو استعاذہ کا جو صحیح مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 لفظوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ ایک تو ورڈ ہے اعوذ، ایک ہے الشیطان، اور ایک ہے رجیم۔ ٹھیک ہے، اعوذ یہ عاد یعود کا صیغہ ہے، یہ اعوذ سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ۔ یہ میں آپ کو علم الاشتقاق کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ علم الاشتقاق جس کو میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا کہ یہ مختلف علوم ہیں جن کو سیکھ کر قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، تو اس میں ایک علم ہوتا ہے علم الاشتقاق۔ علم الاشتقاق میں آپ ہر لفظ کے روٹ ورڈ کو لیتے ہیں، اور روٹ ورڈ کو لینے کے بعد پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس روٹ ورڈ کو مشتق کہتے ہیں، اور اس علم کو علم الاشتقاق کہتے ہیں۔ تو اعوذ کا جو مشتق ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ ہے اعوذ، جس کا معنی ہے التجا کرنا۔ اچھا، حافظ ابن کثیر نے استعاذہ کے معنی یوں بیان فرمائے تفسیر ابن کثیر میں، ہی الالتجاء الی اللہ تعالی والالتصاق بجانبہ من شر کل ذی شر، یعنی کہ استعاذہ جو ہے وہ اللہ سے التجا کرنا ہے، اور ہر صاحب شر کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہونا ہے، اور اللہ سے منسلک ہو جانا ہے۔ اچھا، امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں، اچھا یہ امام راغب اصفہانی جو ہیں، ان کا نام بھی ہم جہاں جہاں علم الاشتقاق میں جائیں گے، علامہ حافظ اور امام راغب، ان دونوں کی کتب سے ہم کافی فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ چیزیں پھر بار بار آئیں گی۔ مثال کے طور پہ امام راغب نے المفردات کو ہم بار بار ریفرنس کریں گے، تو المفردات میں وہ اس کا معنی یوں لکھتے ہیں کہ العوذ الالتجاء الی الغیر والتعلق بہ، عوذ جو ہے
کسی دوسرے سے التجا کرنے اور اس سے منسلک رہنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے اللہ سے التجا کی اور اللہ سے جڑ گئے. تو التجا کرنا، جڑ جانا، پھر امید رکھنا، یہ معنی جو ہیں وہ اعوذ کے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ استعاذہ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ سے التجا و استدعاء، اور اس کی دامن رحمت سے تعلق اور وابستگی. کسی سے التجا اور استدعاء کے بعد وابستگی اس رشتے کو جوڑتی ہے اور مضبوطی دیتی ہے. تو یہ معنی و مفہوم ہے اعوذ کے. اچھا، دوسرا لفظ ہے الشیطان. الشیطان کو سمجھنے کے لیے اب شیطان کے روٹ ورڈ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھئی شیطان کا جو مادہ ہے، جو اس کا علم الاستقاق میں، اس کے اندر دو الفاظ ہیں جو اس کے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں. ایک تو ورڈ ہے شات، یہ شیطان کا روٹ ورڈ ہے، اور ایک ہے ورڈ شطن. یہ دو ورڈ ہیں. اب ان دونوں کو ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی یہ دونوں معنی اپلائی کیسے ہوتے ہیں شیطان پہ، کیونکہ شیطان دونوں کا مرکب ہے. امام راغب اصفہانی مفردات میں کہتے ہیں کہ الشیطان النون فیہ اصلیہ وہو من شطن ایت بعد، کہ شیطان میں جو نون ہے وہ اصلیہ ہے اور وہ شطن سے نکلا ہے. یعنی شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شطن ہے، جس کا معنی ہے دور ہوا. یعنی کہ اللہ کی رحمت سے کیونکہ شیطان دور ہو گیا، اس لیے اس کو آپ شطن سے نکالیں گے. امام راغب کا ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیل بل النون فیہ زائدۃ من شاط یشیط احترق غضبا فی الشیطان مخلوق من النار کما دل علیہ. یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ شیطان میں نون زائدہ ہے. یعنی پہلے میں تو کہا کہ نون اصلیہ ہے. اچھا، یہ گرامر کے رولز ہیں. تو پہلے کے مطابق نون اصلیہ ہے، دوسرے کے مطابق نون زائدہ ہے. یعنی اس کے اندر نون جو ہے وہ کسی معنی کو نہیں آگے، بلکہ ایک زائدی لیٹر ہے شیطان میں، تو نون زائدہ ہے. اور یہ شات یشید سے نکلا ہے. یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شات ہے، جس کے معنی ہیں غصے میں جلنا. اب چونکہ شیطان آگ کی مخلوق ہے اور حسد کا مرکب ہے، اور وہ اس میں جلتا رہتا ہے، اپنی آگ میں جلتا بھونتا رہتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آدم کے خلاف ہوا اور باقی جنات کو بھی چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے، تو ان میں یہ غصے کا مادہ اور آگ کا مادہ زیادہ ہونے کی سبب سے، اور اس طرح کی اثرات زیادہ ہونے کی سبب سے کہ حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، اور ان کوالٹیز کو وہ خود بھی رکھتا ہے اور اپنے فالوورز میں بھی انجیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی اس کا مادہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو بہرحال شات یا شطن، یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی شیطان میں، کہ ایک تو وہ رحمت سے دور ہوا اور پھر اپنی ہی آگ میں جلا. تو رحمت سے دور ہوا، نیکی سے دور ہوا، اور غصہ، حسد، بغض و اناد، تکبر، نخوت کی آگ میں جلتا رہا. تو اس کے اندر یہ اندرونی بیماریاں بھی موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس سے دور بھی ہو گیا. اچھا، پھر اس میں ایک جو تیسرا ورڈ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، وہ ہے الرجیم، جس کا مادہ رجم ہے. اچھا، رجام جو ہے وہ پتھر کو کہا جاتا ہے. اسی طرح الرجم، الرمی بالرجم، یعنی پتھر سے مارنا، یہ بھی ایک معنی ہے جس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی جس پر پتھراؤ کیا گیا ہو اسے مرجوم بھی کہتے ہیں، کہ بھئی ہی از دا ریسیور آف دا سٹونز، وہ مرجوم ہے. قرآن میں مذکور ہے کہ قوم نوح سے تبلیغ حق کا انکار کرتے ہوئے کہا گیا کہ الرجیم، دراصل یہ فعیل کے وزن پر مفعول ہے. یعنی مرجوم جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو بھگا دیا گیا، وہ جو بھگا دیا گیا، یعنی محروم کر دیا گیا، رحمت سے بھگا دیا گیا. الرجیم کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ فاعل کے طور پر راجم کے معنوں میں استعمال ہوا. مثال کے طور پہ حافظ ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں لِأَنَّهُ يَرْجَمَ النَّاسَ بِالْوَسْوَاسِ، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، جیسا کہ سورہ ناس میں آیا ہے کہ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بالکل تیر کی طرح کہ کھٹ کر کے آگے لگتا ہے اور انسان فوراً اس پہ ریاکٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ معنی تھے، یہ اس کی آپ سمجھ لیں علم الاشتقاق میں اس کے کچھ معنی ہیں جو میں نے بیان کیے. اب شیطان اور رجیم دونوں کو ہم ملا لیں تو اس کے اب معنی جو نکلتے ہیں، تو ایک معنی تو اس کا مطلب ہے ابلیس جو فرد خاص ہے، اس کو اللہ نے شیطان الرجیم کہا قرآن میں. تو شیطان الرجیم کا پہلا اور معروف اطلاق ایک خاص مخصوص فرد پر ہے جس کو آپ ابلیس کہتے ہیں، جس کا تعلق گروہ جنات سے ہے.
اور اس کا نام ابلیس ہے، اور عرف عام میں معروف یہ شیطان ہے، جیسا کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے کہا، فخرج منہا، اے شیطان، اے ابلیس، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، کہ تو رجیم ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تیرے پہ لعنت ہے قیامت کے روز تک۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ نے کہا کہ اہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو اللہ نے کہا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تیری یہ مجال، تیری یہ اوقات کہ تو میرے سامنے تکبر کرے، ارے بدبخت، تو آدم کو کیا گرائے گا، تو خود صاغرین ہے، تو خود گرا ہوا ہے، تو یہ گرا ہوئے کے معنی میں آ گیا۔ اچھا، پھر سورہ الاعراف میں ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو جہاں سے نکل جا، کیونکہ اصل میں تو ہی تو ہے نکالا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ اچھا، اسی طرح سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے جب کفار مکہ کو ایکسپلین کیا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن شیطان یا کسی جن نے سکھایا ہے، کہ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، ارے یہ کسی شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے، تو ان تمام معنوں سے لفظ شیطان کا اطلاق ابلیس پر ہے۔ اچھا، دوسرا اطلاق جو ہے شیطان الرجیم کا، وہ نوع انسانی اور جنات کے ان تمام افراد پر ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے کچھ شیطنت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ہوتے تو انسانوں اور جنوں میں سے ہیں، لیکن ان میں حسد کا مادہ، دشمنی کا مادہ، بغض و عناد کا مادہ، فتنہ اور شر کا مادہ، وسوسے کا مادہ، اور یہ دیگر اور کیفیات جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کو سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا، انعام میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، تو ہم نے نبیوں کے لیے، نبیوں کے خلاف یہ شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں اور جنوں، ان دونوں قسموں میں شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ چیزیں اچھا کر کے بیان کرتے ہیں کہ آپ بھی نبیوں کی مخالفت کرو، دین کے احکامات کو توڑو۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، سورہ بقرہ میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے جیسے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا، سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ جو شیطان ہے یہ اپنے دوستوں کے دماغوں میں اور دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، باتیں ڈالتے ہیں تاکہ یہ حق والوں سے بحثیں کریں، لڑیں۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ صورت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، شیطان شر جو ہے اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان بیٹھا وسوسہ ڈالتا رہے، ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ فوسوس لہم الشیطان، کہ آدم اور حوا کے دلوں میں شیطان نے ایک ٹیمپٹیشن ڈال دی۔ اسی طرح سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو بیٹھا دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، دونوں قسم کے شیاطین مل جاتے ہیں۔ تو ایک تو وسوسہ اندازی اس کا کام ہے۔ دوسرا صورت جادو کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اتی ساحرا او عرافا، جو شخص کسی جادوگر یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا اس بات سے جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ تم پناہ مانگو تو کہا کہ پناہ مانگو من شر النفاثات فی العقد، ان لوگوں سے پناہ مانگو، ان عورتوں اور مردوں سے جو گروہ پر پھونک مارتے ہیں۔ تیسری صورت شیطانی شر کی حسد ہے، جیسا کہ سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ باری تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اسی طرح جب آدمی حسد کرتا ہے تو حسد کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نظر بد لگا دیتا ہے۔ اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ مصر میں داخل ہو،
تو چونکہ 11 لڑکوں کو ساتھ بھیجا تو کہا کہ یا بنیا یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایسا کرنا کہ کئی دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ تو میں ایک تدبیر کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی نظر نہ لگائے کہ 11 بچے 11 لڑکے ایک باپ کے داخل ہو رہے ہیں، تو یہ تو وہ تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں، آگے اللہ کی جو مرضی وہ اللہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ العین حق، کہ جو نظر ہے اس کا لگنا بالکل حق ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور تابعین میں سے حضرت محمد بن کعب اور مجاہد اور ضحاک اور قتادہ اور سدی وغیرہ، انہوں نے سورہ یوسف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے لڑکوں سے کہ بھئی دیکھو الگ الگ داخل ہونا، تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ رائے تھی کہ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَسْتَنزِرُ الْفَارِسُ عَنْ فَرْسِهِ، کہ جو نظر کا لگ جانا ہے یہ حق ہے، اتنا حق ہے کہ ایک گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے۔ اچھا، امام بغوی جو ایک بڑے محدث و مفسر ہیں، وہ تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَجَاءَ فِي الْأَثَرِ، آنکھوں کا نظر بد کا لگ جانا حق ہے اور اس میں ایک اثر ہوتا ہے۔ ان العین تدخل الرجل القبر، اتنا اس میں نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے نظر بد میں کہ ایک آدمی کو جیتے جاگتے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان الفاظ میں استعاذہ فرمایا کرتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ، کہ باری تعالیٰ آپ ان دونوں کو بلکہ یوں کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ، کما بکلمات اللہ التامہ، تامہ یعنی کمپلیٹ کلمات کے ساتھ، من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ، میں ہر شیطان، ہر نقصان پہنچانے والی چیز، ہر برائی پہنچانے والی آنکھ سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ آپ کو دعا جامع الترمذی میں کتاب الطب میں مل جائے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الطب میں جو دعا موجود ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے اللہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ تو تیسری قسم تو شیطانی شر کی یہ ہو گئی۔ چوتھی قسم شیطانی شر کی جنات کا شر ہے، جنات کا شر ہے۔ اب جنات کا اثر ہوتا ہے، لیکن اب آج کل کا یار زمانہ چکر یہ ہے کہ لوگوں نے بیوقوف بھی بڑا بنانا شروع کر دیا۔ اب بچا کریں ایسے جاہلوں سے جو پتہ نہیں شیطانی عمل کر کے شیطان بھگاتے ہیں۔ وہ کالے بکرے کا سر لے کے آؤ اور وہ مرغی کی ٹانگ لے کے آؤ، شیر کے بال لے کے بیوقوف بناتے ہیں۔ عیار اور مکار لوگ جو ہے منافع خوری کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچا کرو، ان لوگوں کے ہاتھوں نہ لٹا کرو۔ یہ خود بھی یعنی آپ اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ بتاؤں، آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایک تو گندے غلیظ پلید رہتے ہیں، نہاتے دھوتے نہیں ہیں، نمازیں یہ نہیں پڑھتے، دین کے بارے میں انہیں خود کچھ پتہ نہیں ہوتا، بالکل دین سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے دین سے، لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ویسی دن جن کا چمٹنا حق ہے، لیکن ان ڈھونگیوں سے بچا کریں، کیونکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو انٹرسٹ کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا، وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن مگر اس حالت میں کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آدمی کی صورت جسے شیطان نے پاگل کر دیا ہو اپنے اثر سے۔ تو ان کے اثرات ہوتے ہیں جنات کے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ پاک صاف رہے، دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے، نمازیں باقاعدگی سے پڑھے، اور سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ اس کا بہترین حل ہے، یہ ڈھونگیوں کے پاس نہ جائے۔ اچھا، 5ویں سورت جو ہے وہ شیطانی شر کی،
وہ باطل تصورات ہیں کہ ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اور یہ ہم سب اس سے گزرتے ہیں کہ بھئی کسی نامحرم پہ آنکھ پڑ گئی، اچھی خوبصورت لگی آپ کو، اور بس آپ اس کے اوپر لٹو ہو گئے، بس اسی کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں سوچتے سوچتے جو ہے وہ محل بنا لیا آپ نے۔ تو اس قسم کے تصورات، یا کسی کے بارے میں آپ بدگمانی، اچھا میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے، جب کوئی ان سے اچھے طریقے سے ملتا ہے نا، وہ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے اچھے طریقے سے جو ملا ہے تو ضرور اس کا مجھ سے کوئی کام ہوگا۔ یہ بھی باطل تصورات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اعتقادی مسئلے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، وہ دین میں اپنی رائے خود قائم کر لیتے ہیں، اور علماء کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو کہ ان سے کئی بہتر ہوتے ہیں اس علم میں، کہ بھئی ہر علم کو اس کے ایکسپرٹ سے سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ بھی باطل تصورات ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ جو شیاطین ہیں اور ان کے یہ جو پارٹی والے لوگ ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہیں ایسی جگہ سے، تم ان کو نہیں دیکھتے لیکن یہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، یہ شیطان ہے نا، ان کے دوست بھی ہوتے ہیں، ان کے دوست بھی۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے نا، ان کے یہ دوست ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے، اور ایک وہ راستہ بھی ہے جو غلط راستہ ہے۔ اور ان لوگوں نے جو شیطان کے دوست ہیں، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اور وہ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا کے اس کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اس سے بڑی اور گمراہی اور ضلالت اور کیا ہوگی؟ اچھا، پہلا اطلاق جو میں نے کہا نا ابلیس پہ کہ وہ تو فرد خاص ہے، دوسرا اطلاق میں نے بتایا کہ بھئی وہ لوگ جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں لیکن ان کا طرز فکر شیطنی ہوتا ہے، تو یہ ایک ہے۔ تیسرا جو اطلاق ہے شیطنت کا، وہ شیطانی خصائل پر ہے، یعنی کوئی کیریکٹرسٹکس ہو نا، شیطانی کیریکٹرسٹکس انسان میں پیدا ہو جائیں، وہ ایک تیسرا اطلاق ہے جس سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ان چیزوں سے بھی بچا جو شیطانی چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک پناہ کا ایک زاویہ ہے کہ شیطان سے، ابلیس سے بھی بچا، اس کے دوستوں سے بھی بچا، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اور شیطان کی خصلتوں سے بھی بچا جو میرے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو مجھے جہنم کے قریب کرتے ہیں، جیسا حسد ہے، دشمنی ہے، جھوٹ ہے، باطل کا ساتھ دینا ہے، خدا کی رحمت سے دوری ہے، خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے دور رکھے۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ استعاذہ کا حکم تو بطور خاص تلاوت سے قرآن سے پہلے کیوں آیا ہے، حالانکہ قرآن تو خود سراسر ہدایت ہے۔ تو قرآن سے پہلے جو اللہ نے کہا نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے۔ تو بھئی قرآن تو خود اتنی پاک کتاب ہے، تو شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ مطالعہ قرآن اور تدبر قرآن جو ہے وہ ایک رحمانی عمل ہے، تو شیطان سے اگر انسان کٹ جائے تو وہ اپنی پوری توجہ خالص ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے ایک بات کہی تھی جب اسے نکالا گیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ باری تعالیٰ میری ساری کوشش یہ ہوگی کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں سارا وقت۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی گمراہی کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچانا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن کو وسوسوں سے بچانا۔ کیوں؟ کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر اپنے تئیں خود ایسے خیالات بن لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ضلالت کا، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت بھی پاتا ہے اس سے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور صرف فاسقین ہیں وہ لوگ جو اس کو پڑھ کر ہدایت نہیں پاتے۔ اچھا، حضور نے فرمایا
من قال فی القرآن بغیر علم فلیتوب مقعدہ من النار، جس نے قرآن عظیم میں بغیر علم کے گفتگو کی بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جامع ترمذی کی کتاب التفسیر میں حدیث موجود ہے۔ تو قرآن میں بغیر علم کے کلام کرنا، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ استعاذہ کریں۔ دوسری وجہ قرآن اطاعت الہی ہے۔ استعاذہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ اطاعت الہی کا راستہ دکھاتا ہے اور شیطان سے نجات کا ذریعہ بھی بتاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے سے قبل ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا، کیونکہ اس کتاب کا کام کیا ہے کہ نبی پاک کی زبان سے اللہ نے فرمایا کہ ہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تاکہ آپ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیۃ النفس کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو اس کتاب کو پڑھائیں۔ ایک تو کتاب کا علم بتائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو علم دیں، والحکمہ، اور ان کو حکمت بھی دیں۔ تو ان کو ریسائٹ بھی کریں، ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کی پیوریفائی بھی کریں، ان کو ٹیچ بھی کریں اس بک کو، اور ان کو وزڈم بھی دیں۔ یہ وزڈم کیا ہے؟ وزڈم حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تیسری وجہ، اب ہم وی آر کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس حلقہ، تو تیسری وجہ جو ہے قلب و روح کی تطہیر ہے، کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اپنے اندر کے دل کو اور اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں کہ شیطان سے باری تعالیٰ میرا تعلق توڑ کر مجھے اپنے تعلق میں جوڑ لے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جیسے سورہ واقعہ میں آیا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے بجز اس کے وہ لوگ جو پاک ہوں۔ تو باری تعالیٰ میں پاکی میں آتا ہوں، مجھے خلوت دے دے سب سے، اور مجھے آپ توفیق عطا فرمائیں کہ میں اس کتاب کو پڑھوں اور اس کے سمجھوں اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کروں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم فلسفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔